السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 سے کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان بے شک، فی خلق السماوات آسمانوں کے پیدا کرنے میں، انا بے شک، فی میں، خلق پیدا کرنا، السماواتی آسمانوں کے، ان فی خلق السماوات بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل اور رات اور دن کے بدلنے میں، اختلاف کہتے ہیں بدلنا، واختلاف اللیل اور رات کے بدلنے میں، والنہار اور دن کے، والفلک اور ان کشتیوں میں، والفلک اور ان کشتیوں میں، التی جو تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ان چیزوں کو لے کر جو، ینفع نفع دیتی ہوں، الناس لوگوں کو، وما اور اس میں جو، انزل اللہ اللہ تعالی نے اتارا، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پھر زندہ کر دیا، بھی اس کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد، اس کی بنجر ہونے کے بعد، وبث اور پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کل دابۃ ہر قسم کے جانور، دابہ کہتے ہیں جانور کو، من کل دابۃ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور تصریف معنی پھیرنا، الریاح ہواؤں کا، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے پھیرنے میں، والسحاب اور اس بادل میں، المسخر جو مسخر کیا ہوا ہے، بین السماء آسمان کے درمیان، والارض اور زمین کے، لآیات یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک الہ ہونے کے دلائل بیان کیے ہیں، کیونکہ اس سے پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر 8 دلائل اس بات کے دیے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ رب العالمین ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہاں پر 8 دلائل اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے وجود پر اور اس کے ایک ہونے پر دلیل ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو بات کی ہے وہ اختصار کے ساتھ ہے، تفصیل نہیں ہے۔ یہاں آسمان و زمین کی پیدائش میں توحید کی نشانی ہونے کی تفصیل بیان نہیں ہوئی، دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل موجود ہے، مثلا سورہ قاف آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک، سورہ ملک آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک، پھر آیت نمبر 15، اور سورہ لقمان آیت نمبر 11-12۔ اسی طرح دن اور رات کے بدلنے میں توحید کی نشانی ہونے کی تفصیل سورہ قصص آیت نمبر 71 سے 73، سورہ اعراف آیت نمبر 54، آسمان اور زمین کے درمیان بادل کے مسخر ہونے کی کیفیت سورہ اعراف آیت نمبر 57، سورہ نور آیت نمبر 43 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔
یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے صرف اختصار کے ساتھ یہ چیزیں بیان کر دی اور فرمایا کہ لآیات لقوم یعقلون، اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ جو عقل رکھتے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی اپنی عقل کو استعمال کریں تو وہ اس بات کے اقراری ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے اس کائنات کو بنایا، یہ سارا نظام چلانے والا وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے اپنی توحید کی، وحدانیت کے دلائل بیان کیے۔ اب جو آیت ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو انداد بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا، اور جو صفات خاص اللہ رب العالمین کی ہیں، جیسے کائنات کے اندر حکمرانی صرف اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ، لیکن وہ ان کی بھی حکمرانی تسلیم کرتے ہیں۔ مخلوق کی حاجت روائی، مشکل کشائی، دعائیں سننا، تمام غائب اور حاضر چیزوں سے واقف ہونا، یہ اللہ کی خاص صفات ہیں، لیکن یہ صفات انہوں نے اپنی بناوٹی معبودوں کے اندر بھی رکھ دی، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من تبعیضیہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض کچھ، من یتخذو، وہ ہیں جو یتخذو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے غیر سے کیا بنا لیتے ہیں؟ اندادن، کچھ شریک، یہ لفظ پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا تھا، اندادن کچھ شریک، یحبونہم، محبت کرتے ہیں ان سے، یحبونہم، محبت کرتے ہیں ان سے، کا حب اللہ، کاف تشبیہ کا ہے، اور حب معنی محبت، کا حب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح محبت کرتے ہیں ان سے، کا حب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد، بہت زیادہ ہیں، اشد، بہت زیادہ ہیں، حباً، محبت میں، للہ، اللہ تعالیٰ سے، للہ، اللہ تعالیٰ سے، ولو، اور کاش کے، یرا، دیکھ لیں، یرا، دیکھ لیں، یعنی دنیا کے اندر، یرا، دیکھ لیں، دنیا میں وہ منظر دیکھ لیں، الذین، وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اذ، جب، یرونا، وہ دیکھیں گے، یرونا، وہ دیکھیں گے، العذاب، عذاب کو، ان القوت، تو جان لیں گے بے شک، القوت، طاقت، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جمیعاً، سب کی سب، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العذاب، سخت عذاب دینے والا ہے، شدید، بہت سخت، العذاب، عذاب والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے، جیسا کہ میں نے تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھ بھی دی۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے سوا، اللہ رب العالمین کے سوا یعنی اللہ کے علاوہ وہ انداد بناتے ہیں، اور انداد کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اب دیکھیے، بت پرست ان ہستیوں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، اور قبر پرست ان ہستیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا کر کیا کرتے ہیں؟ ان کی پوجا کرتے ہیں، انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، مصیبت کے وقت ان سے فریاد کرتے ہیں، اور یہی چیز یہود و نصارہ کے اندر بہت زیادہ عام تھی، اور اسی وجہ سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کر دیا تھا، پختہ بنانے سے منع کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ہر اونچی قبر کو برابر کر دیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو تصور شیخ،
تصور شیخ کے ذریعے سے دل میں ایک فانی انسان کا نقشہ جما کر اس سے وہ محبت کرتے ہیں جو محض اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور پھر ان پر وہ محبت ایسی غالب ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بجائے شیخ کے حکم کو اللہ کے حکم کا درجہ دیتے، نعوذ باللہ، جبکہ مخلوق کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کے برابر سمجھا جائے۔ اور اسی طرح انداز سے مراد وہ فوت شدہ بزرگ ہیں جن کے بت بنا کر وہ انہیں پکارتے تھے اور پوجتے تھے، جیسا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں، یعنی سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کے جو بت تھے ان کا تذکرہ کیا، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ ان کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ان کی قوم کے نیک لوگ تھے جن کے فوت ہونے پر انہوں نے ان کے بت بنائے، اور بعد میں پھر یہی بت عرب کے اندر بھی آ گئے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ بت پرستی بھی اصل میں کیا ہے؟ بزرگ پرستی ہے، اصل میں اس کے پیچھے کیا ہے؟ بزرگ پرستی ہی ہے۔ اور اسی وجہ سے جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تھا، اس وقت آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر سے، خانہ کعبہ کے اندر سے جو بت نکالے تھے ان میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی صورتیں بھی تھیں، جن کے ہاتھوں میں انہوں نے فال پکڑا رکھے تھے، تیر، فال کے تیر ان کے ہاتھوں میں پکڑائے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے سوا انداد بنا دیتے ہیں، شریک بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ بد نصیب مسلمان ایسے ہیں جو اس آیت کو، جو یہ آیت ہے، اس آیت کو وہ کس میں استعمال کرتے ہیں؟ لڑکا یا لڑکی کی آپس میں محبت کرنے کے لیے اس آیت کا وہ تعویذ لکھ کر دیتے ہیں، اس آیت کو بطور وظیفہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جی یہ وظیفہ کرو اتنی مرتبہ، تمہیں جو ہے نا یہ ہو جائے گی، حالانکہ یہی عادت کن کی تھی؟ یہودیوں کی خصلت تھی، تو شیطان نے انہیں ان راستوں کے اوپر چلا دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ جن کو شریک بناتے ہیں یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جس طرح اللہ رب العالمین کی محبت ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین جس انداز سے اللہ رب العالمین کا حق ہے محبت کا، اس انداز سے وہ محبت کرتے ہیں کن سے؟ اپنے شریکوں سے جو اللہ کا انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کو دوسروں کی محبت اور رضا سے مقدم رکھتے ہیں۔ کسی کی محبت بھی ان کے دل میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی جو اللہ رب العالمین کی محبت اور رضا پر وہ قربان نہ کر سکتے ہوں، اور اس کی تفصیل سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر موجود ہے۔ مزید آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کاش کہ وہ لوگ دیکھ لیں، یعنی دنیا کے اندر وہ منظر دیکھ لیں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، مراد کیا ہے؟ شرک کرنے والے کافر لوگ، وہ دیکھ لیں اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے ان کو سمجھ آ جائے گا کہ آج ساری کی ساری قوت طاقت کس کی؟ صرف اللہ رب العالمین کی، اللہ کے علاوہ طاقت اور قوت کسی کے پاس نہیں۔ جب تبرأ، یہ رہا تبرأ، جب تبرأ بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، تبرأ بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، برات، کلی طور پر برات اختیار کریں گے، الذین، وہ لوگ جن کی اتبعوا، پیروی کی گئی، اتبعوا، پیروی کی گئی، من الذین، ان لوگوں سے، من الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے اتبعوا، پیروی کی، یعنی اب پیروی جن کی گئی تھی وہ مکمل بے تعلق ہو جائیں گے، کن سے؟ جن کی پیروی کی گئی وہ لوگ مکمل بے تعلق ہو جائیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، من الذین، ان لوگوں سے اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی، ورأوا، اور دیکھ لیں گے، ورأوا،
اور وہ دیکھ لیں گے العذاب عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، وتقطعت اور ہر طرح کٹ جائیں گے، بہم الاسباب ان کے تمام تعلقات، جو یعنی تعلقات ہیں اللہ فرماتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو کاش ان لنا بے شک ہوتا ہمارے لیے کرتن ایک بار دوبارہ جانا، ایک بار دوبارہ دنیا کے اندر جانا ہوتا، فنتبرأ تو ہم بالکل بے تعلق ہو جائیں، منہم ان سے، کما جس طرح تبرؤوا وہ بے تعلق ہو گئے، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم دکھائے گا انہیں، اللہ تعالیٰ اعمالہم ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں ہے وہ، بخارجین ہرگز نکلنے والے کبھی بھی، من النار آگ سے۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب قیامت والے دن جن کی پیروی کی گئی تھی وہ ان لوگوں سے جو پیروی کرتے تھے بالکل تعلق توڑ دیں گے، اور وہ جتنے بھی اسباب ان کے تھے، رشتہ داریاں تھیں، تعلقات تھے، آج دنیا کے اندر ہم اسی آسروں پہ زندگی گزار رہے ہیں نا کہ جی ہمیں وہ بچا لے گا، قبر کے اندر وہ بچا لے گا، آخرت میں وہ بچا لے گا، یہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا، وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اب جب وہ منظر دیکھ لیں گے، اللہ کہتے ہیں کاش کہ دنیا کے اندر دیکھ کر ان کو نصیحت حاصل ہو جائے، لیکن اتنی واضح آیات آنے کے باوجود مشرک انسان وہ غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا کہ اللہ نے اتنی واضح لفظوں کے اندر یہ چیز بیان کر دی کہ آج ہی ہم سدھر جائیں اور آج ہی ہم صرف اللہ رب العالمین کی بات ماننے والے ہوں۔ اور اس آیت سے جدید علماء، قدیم علماء کی جماعت نے تقلید کی حرمت پر استدلال کیا ہے کہ تقلید حرام ہے، اور اسی طرح ائمہ مجتہدین بھی اپنی مقلدوں سے بیزار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر ہماری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دینا ہے، قرآن و حدیث کو پکڑنا ہے۔ لیکن آج ہم اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی چاروں امام چاروں برحق اور ان کے اقوال برحق ہے، قرآن کے خلاف آئے، حدیث کے خلاف آئے تو قرآن اور حدیث کے اندر تعویل کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کو منسوخ سمجھ لیں گے، کسی انداز سے اس کے اندر تطبیق کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ بالکل بے تعلق ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جب وہ دیکھیں گے جنہوں نے پیروی کی ہوگی وہ کہیں گے کاش کہ ایک دفعہ پھر ہم دنیا میں چلے جائیں تو ہم بھی ان سے ذرا بے تعلق ہو کے بتائیں نا، جس طرح آج یہ ہم سے بے تعلق ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت والے دن ان کے اعمال ان کو حسرتیں بنا کر ان کے سامنے رکھ دی جائے گی اور وہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے اور کبھی بھی جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔